الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون صدق الله العظيم. حضرات محترم معزز کرام سامعین عظام قابل صدر احترام معزز برادران اسلام اور ہمارے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو انتخاب فرما کر اپنے مقدس گھر میں ایک جگہ جمع فرمایا اور بجماعت نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ میں اسی آیت کریمہ کا سہارا لیتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع کے تحت بات کرنے چلا ہوں جو موضوع کو ہم نے اس سے پہلے جمعہ میں بیان کیا تھا، یعنی خوف خدا سے متعلق۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے قبل 2 جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خوف خدا سے متعلق باتیں کی تھی، اور آج کے اس جمعہ میں اسی خوف خدا کے تحت، یعنی اللہ کا خوف، اس کا کئی درجہ ہے، میں اس سے متعلق باتیں کروں گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت صحیح اور درست بات کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوف خدا کے مختلف درجات ہوتے ہیں، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی تفصیلی کے ساتھ تحریر فرمائی۔ خوف خدا کے جو مختلف درجات ہیں ان میں سے پہلا عوام الناس کا خوف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا کہ سب سے پہلی سزا اور سب سے پہلا درجہ جو ہے اسے عوام الناس کا خوف کہتے ہیں۔ عوام الناس کا خوف کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے مار پڑے گی، میں فلاں گناہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں فلاں کام انجام دیتا ہوں جو لوگ پسند نہیں کرتے، میں ایسا کام انجام دیتا ہوں جس کو نہ شریعت نہ قرآن نہ حدیث اجازت دیتی ہے، میں ایسے کام کو کرتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے ماریں گے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال اس طرح بیان فرمائی کہ ایسے شخص کی مثال ایسے بچے کے مانند ہے کہ ایک بچہ ہے کہ اگر گھر کے اندر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر ایک والدین کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ اگر ماں بچے کو کچھ کہہ دیتی ہے اور وہ بچہ اس کام کو انجام نہیں دیتا تو وہ بچہ ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی نافرمانی کی ہے، اس لیے میری والدہ مجھے مارے گی۔ حتیٰ کہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں جس کام کو انجام دیا ہوں اگر میرے والد گھر کے اندر آئیں گے اور جب ان کو یہ بات معلوم ہوگی تو پھر وہ بھی مجھے ماریں گے اور ڈانٹیں گے۔ یہ ہے عوام الناس کا خوف۔ اس سے اوپر ایک اور درجے کا خوف ہے جسے ہم صالحین کا خوف کہتے ہیں، نیک لوگوں کا خوف، صالحین کا خوف۔ صالحین کا خوف کا کیا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ڈرتے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں، اس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے، اور وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے جس طرح نیکی کرنے کا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا، جس طرح عبادت کرنی تھی ہم نے عبادت نہیں کی۔ ایک شخص ہے کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، پھر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عند اللہ یہ میری نماز قابل قبول ہوگی یا نہیں۔ ایک نیکی کر رہا ہے، پھر اس کے باوجود بھی وہ ڈر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو قبول بھی فرمائیں گے یا نہیں۔ صالحین کا یہ خوف ہوتا ہے، وہ نیکی بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حاجی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کر کر آیا، لوگ ملاقات کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان سے گفتگو ہوتی ہے اور ان کی تعریفات کی جاتی ہے، تو وہ حاجی کہتے ہیں کہ دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نیک عمل کو پسند فرما لے، قبول فرما لے۔ ایک تو حج کیا، ایک تو انہوں نے نیک عمل کیا ہے اور پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں شاید کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرما لے۔ ان لوگوں کا مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمائی کہ ایک لڑکی ہوتی ہے
جب اس کا نکاح کا وقت قریب ہوتا ہے، رخصتی کا وقت قریب ہوتا ہے، اس سے قبل اس کی سہیلیاں اسے بناؤ سنگار کرتی ہے، اسے زیورات سے مزین کرتی ہے، اسے اچھے سے اچھے لباس سے مزین کرتی ہے، اور پھر اس کی تعریف کرتی ہے کہ آپ آج کے دن بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ تعریفات کرنا ہوتا ہے کہ وہ بچی رونے لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، سہیلیاں کہتی ہیں کہ آخر بات کیا ہے، جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ تو اس کے برعکس کر رہے ہیں، آپ کے تعریفات کی جا رہی ہے، اس کے بعد آپ رو رہے ہیں۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جس کے پاس مجھے جانا ہے اگر وہ مجھے پسند کر لے، اگر وہ میری تعریف کر لے تو آپ کی تعریفات کرنا درست ہوگا، اور اگر مجھے جس کے پاس جانا ہے اس نے مجھے پسند نہیں کیا، اس نے میری تعریف نہیں کی، تو پھر آپ کی تعریفات قابل قبول نہیں۔ میں تو اس بات سے ڈر رہی۔ تو نیک لوگوں کا ڈر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ عند اللہ ہماری یہ نیکی قبول ہوگی یا نہیں۔ اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے جسے عارفین کا خوف کہتے ہیں۔ عارفین کا خوف کا کیا مطلب؟ عارفین کا خوف کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نیکی بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ جو ہم نے عبادت کی اور جو ہم نے نیکی کی ہے، اللہ کی عظمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے شان کے مقابلے میں ہماری عبادت اور ہماری نیکی کوئی اہمیت اور کوئی مقام نہیں رکھتا۔ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کے مسلک پر ہم لوگ چلتے ہیں، ان کے واقعات کو بیان فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا انہوں نے، اسی وضو کے ساتھ ساتھ وہ فجر کی نماز ادا کرتے تھے، اور وہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، بلکہ 40 سال تک انہوں نے اسی طرح کیا۔ عشاء کے لیے وضو کیا کرتے تھے اور اسی وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب کعبۃ اللہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح مجھے نیکی کرنی تھی، جس طرح مجھے عبادت کرنی تھی، ہم نے عبادت نہیں کیا، ہم نے نیکی نہیں کی، اور جس طرح آپ کی معرفت مجھے حاصل کرنی تھی، ہم نے معرفت حاصل نہیں کی۔ تو یہ لوگ عارفین ہوتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں۔ اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے جسے کاملین کا خوف کہتے ہیں۔ کاملین کا خوف کا مطلب کیا ہے؟ کاملین کا خوف کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سب اعمال کرتے ہیں، سب عبادتیں انجام دیتے ہیں، پھر بھی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، گھبرا رہے ہوتے ہیں، خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ عند اللہ یہ ہماری عبادت قابل قبول ہوگی یا نہیں، اور پھر وہ یوں کہتے ہیں
کہ اللہ کے شان کے مطابق جس طرح اللہ چاہتے ہیں اس طرح ہم نے عبادت نہیں کی، اس طرح ہم نے نیکی نہیں کی ہے۔ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی والی نظر ہمارے طرف نہ اٹھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی والی نظر اٹھ جاتا ہے تو پھر بلعام بن باورا جو 1 سال نہیں 40 سال نہیں بلکہ 400 سال انہوں نے عبادت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بے نیازی والی نظر اٹھ گئی تو ان کی 400 سال کی عبادت حد کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو وہ لوگ یہ ڈرتے تھے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی والی نظر ہمارے طرف نہ اٹھ جائے، اور وہ یہ ہمیشہ ڈرا کرتے تھے کہیں موت کے وقت ہم ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، اللہ کی طرف سے کہیں خفیہ تدبیریں ہم پر نہ آ جائے۔ وہ ڈرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے دن جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ جب صبح کریں گے تو ایمان کے حالت میں صبح کریں گے، اور جب وہ شام کریں گے بستر پر لیٹیں گے تو ایمان سے خالی نظر آئیں گے۔ یہ دور آئے گا قیامت کے قریب۔ آج ہم بھی ایسے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم، جب ہم ایک ٹوٹی پھوٹی بھی عبادت کر لیں تو ہم اللہ سے ڈریں۔ ایک تو ہم صحیح سے عبادت انجام نہیں دیتے، اور دوسری بات کہ ہم اللہ سے ڈرتے بھی نہیں۔ وہ اللہ والے، وہ عارفین، وہ کاملین، وہ صالحین نیکی بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں۔ صحابہ کے اندر خشیت الہی کس قدر تھی، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں کیسا تھا۔ ایک صحابی رسول ایک جگہ بیٹھے زار و قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ رو کس لیے رہے ہیں، آخر بات کیا ہے، کیا آپ سے گناہ سرزد ہو گیا؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں ان کے پاس جو کا ایک دانہ پڑا ہوتا ہے، اس دانے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے گناہ اس گندم کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اس جو کے دانے کے برابر بھی میری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی میں رو رہا ہوں، اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی جب ہمارے فیصلہ فرما دیں گے، ہمارے موت کا وقت قریب آ جائے گا اور ہم ایمان سے ختم ہو جائیں گے، کہیں ہم ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ وہ نیکی بھی کر رہے ہیں اور ڈر کس لیے رہے ہیں کہ وقت تو آئے گا، اور اگر زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا تو پھر ہماری نیکی کرنا بیکار ہو جائے گا۔ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم کھلے عام گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کوئی مطلب نہیں۔ آج ہمارے اندر خشیت الہی کس قدر ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میرے محترم۔ صحابیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ قرآن پڑھا کرتی تھی تو وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے قرآن کے اندر ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایک ایسا معاملہ آئے گا کہ تجھے معلوم بھی نہیں ہوگا، جبکہ یہ آیت کفار مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ رہی ہے کہ میں جس وقت اس آیت سے گزری اس وقت سے لے کر ابھی تک رو رہی ہوں، اور پوری رات رویا کرتی تھی۔ وہ ڈرتی تھی
کہ کہیں وہ معاملہ ہمارے ساتھ نہ آ جائے، وہ ڈرتی تھی اس بات سے۔ میرے محترم، اماں عائشہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ تمہارے ساتھ آئے گا تو تجھے خبر بھی نہیں ہوگا۔ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک معاملہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، اور آج ہمارے اندر اس کے خوف اور اس کا ڈر بھی نہیں ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز موت ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہماری موت ہو جائے گی، ہمیں بتلایا جا رہا ہے، پھر بھی ہمارے اندر کوئی خوف نہیں، پھر بھی ہمارے اندر کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پیاس لگی تو انہوں نے کسی سے پانی طلب کیا، تو پانی کے بجائے کسی نے ان کو شراب دے دیا، پانی کے بجائے ان کو شربت دے دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شربت پینے سے پہلے وہ رونے لگے۔ تو دینے والے نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آخر بات کیا ہے؟ آپ نے پانی طلب کیا لیکن میں نے پانی نہ دے کر آپ کو شربت دیا ہے، تو آپ زار و قطار رو رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر اس بات کی ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں وہ نعمت مجھے نہ دے کر وہ نعمت مجھے دنیا میں دے دیا۔ آج ہمارے پاس مال ہوتا ہے، ہر چیز ہوتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں جنت میں دینے والے تھے وہ چیزیں ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیے۔ آج ہمیں اس بات کا کبھی اندیشہ نہیں ہوتا۔ آج ایک گاڑی ہے تو دوسری کی طلب ہے، دوسری ہے تو تیسری کی طلب ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ڈرنے کا مقام ہے، اللہ کا خوف کھائے۔ آج اعمال ہمارے کس قدر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ہر مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ درخت ہمیشہ قیام میں رہے۔ نماز کے اندر قیام بھی ہوتا ہے، تو درخت کو اس حالت میں پیدا کیا کہ وہ پوری زندگی قیام کے حالت میں رہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپائے کو اس حالت میں پیدا کیا کہ وہ پوری زندگی رکوع کے حالت میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیڑے مکوڑے کو اس حالت میں پیدا کیا کہ وہ پوری زندگی سجدے میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس حالت میں پیدا کیا کہ وہ ہمیشہ تشہد کے درمیان بیٹھا رہے۔ تشہد کے حالت میں جس طرح انسان بیٹھتا ہے، اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال میں پیدا فرمایا کہ تم تمام عبادتوں کا مجموعہ بنا دیا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال میں پیدا فرمایا کہ ہم قیام بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس حالت میں پیدا فرمایا کہ ہم رکوع بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس حالت میں پیدا فرمایا کہ ہم سجدہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس حالت میں پیدا فرمایا کہ ہم اتحیات کی مقدار بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن آج یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں، اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہے۔ وقت تو بھی کافی ہو چکا ہے میرے محترم، میں مختصر یہ عرض کر دوں، ایک واقعہ مختصر عرض کر دوں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کسی گھر کے قریب سے گزر رہا تھا تو اچانک گھر سے آواز نکلی، بچے کے رونے کی آواز نکلی، تو وہ کچھ دیر اس گھر کے اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہوتی ہے اور وہ بچہ چلا رہا ہوتا ہے۔
اور وہ ماں یہ کہتی ہے کہ تو میرا گھر سے نکل جا، اس لیے کہ تو میرا نافرمان ہے، میری ایک بات بھی تو مانتا نہیں ہے۔ وہ ماں اسے مار رہی تھی، آخر کار اس بچے کو دروازے سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ وہ بچہ دروازے کے باہر آتا ہے اور روتے روتے وہ دہلیز پر سر رکھتا ہے اور وہیں پہ سو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے دیکھتے یہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ کچھ دیر کے بعد اٹھتا ہے اور اس خیال سے وہ بازار کے طرف چلے جاتا ہے کہ میں بازار میں جاؤں گا، گلی کوچے میں جاؤں گا، کسی سے بھیک مانگوں گا، مجھے مل جائے گا اور میں زندگی بسر کر لوں گا۔ وہ بچہ اس ارادے سے چل جاتا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس بچے کے پیچھے ہو لیا، میں نے دیکھا کہ وہ بچہ یہ حرکت کر رہا تھا۔ آخر کار وہ بچہ یہ سوچنے لگا کہ اس حالت میں زندگی کب تک میں گزاروں گا، مجھے پوری دنیا میں اگر گھوم جاؤں، سیر و تفریح کر لوں، تو وہ سکون حاصل ہونے والا نہیں ہے جو ماں کے آنچل میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ بچہ پھر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے اور پھر دروازے پر آ کر وہ انتظار کرنے لگتا ہے، وہ سو جاتا ہے۔ ماں اچانک دروازے کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچہ دہلیز پر پڑا ہوا ہے۔ وہ پھر ماں غصے کی حالت میں ہے، وہ ماں اپنے بچے کو اس حالت میں کہتی ہے کہ تم دور ہو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں، کہ جس سکون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے آنچل میں رکھی ہے، وہ سکون مجھے پوری دنیا میں نہیں حاصل ہو سکتا، اس لیے میں اس گھر کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا، میں آپ کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ ماں کا دل پگھل جاتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ماں کہتی ہے کہ آجا، اب تمہارے لیے اس گھر میں جگہ بن گئی۔ تو ایک ماں ہوتی ہے کہ اپنے بچے سے خفا ہو کر بھی اسے معاف کر دیتی ہے، لیکن وہ رب ایک ماں نہیں بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہا ہے۔ اگر بندہ، اگر انسان اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ کے سامنے دعا کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور کہے کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ ہماری نیکی کو قبول فرما دے، ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، تو وہ رب اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل میں لائیں اور اللہ کا جو فرض کردہ چیزیں ہیں اسے انجام دیں۔ میرے محترم، آج مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں، آخر بات کیا، اور اکثر جگہ پر، اکثر پوری دنیا کی بات کرتا ہوں کہ ہر جگہ پر سب سے پہلی بات ہوتی ہے تو بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سب سے پہلی بات، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ہمارے حال کیا ہے کہ کچھ بھی پریشانی آئے تو میرا کھانا نہیں چھوٹتا، میرا مارکیٹ نہیں چھوٹتا، کچھ بھی نہیں چھوٹے گا، اگر چھوٹے گا تو سب سے پہلے نماز چھوٹ جائے گی۔ ذرا سا بخار آ جائے تو نماز چھوٹ گئی، ذرا سا کچھ تکلیف ہو تو نماز چھوٹ گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ تکلیف ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ بخار ہے۔ تو آج ہم نے نماز کو اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نماز کے اندر اتنا قوت ہے کہ انسان کے ہر چیز دور ہو سکتا ہے، ہر برائی ختم ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ آج اگر پوچھا جائے تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد انشاءاللہ شروع کر دوں گا، تو یہ شروع اور ختم یہ مسلمانوں کا زیب نہیں دیتا۔ یہ کوئی کام ہمارا نہیں ہے کہ ہم گھر بنا رہے ہیں، آج بند کر دیتے کل سے شروع کر دوں گا، ایسا نہیں میرے محترم۔ یہ نماز جب سے ہم بالغ ہو چکے ہیں اس وقت سے فرض کر دیا گیا، اس وقت سے پڑھنا ضروری ہے، مرتے دم تک پڑھنا ضروری ہے۔ اور آپ کو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں، اور بارہا یہ مثال دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا میں موجود ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اگر معاف ہوتی تو اس وقت معاف ہو جاتی نماز،
کہ آپ نماز چھوڑ دیجئے اور یہ کفار و مشرکین سے آپ مقابلہ کر لیجئے، لیکن نماز مرتے دم تک معاف نہیں ہے۔ ہاں کسی کے لیے معاف ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ تو میرے محترم، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں لائیں اور نماز کی پابندی کریں اور اپنے اندر اخلاق کو بنائیں۔ اخلاق جس انسان کے اندر ہو جائے تو پھر وہ انسان ایک نمازی سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر اخلاق کو بھی بنائیں۔ جب ہمارے اندر اخلاق ہوگا تو ہم ایک نمازی، ایک حاجی سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔